علمی مجلس کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ بلند تر صلوات پڑھے ماں۔ عزیزان محترم، آج کی اس متبرک مجلس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ الواقعہ کی 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ الواقعہ قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 56واں سورہ ہے۔ اس 56ویں سورے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ستاروں کی منازل کی۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ستاروں کی منازل کی۔ میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو مسلمان بھائیوں نے ترجمہ کیا۔ مجھے قسم ہے ستاروں کی منازل کی۔ منازل منزل کی جمع ہے۔ مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے آتے ہیں، یعنی جو ستارے کی منزل، اس جگہ کی قسم۔ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور اللہ نے فرمایا اگر تم جان لو تو یہ میری عظیم قسم ہے، یہ میری عظیم قسم ہے۔ اللہ نے قرآن میں بڑی بڑی قسمیں کھائیں، ایک ایک سورت میں 8 قسمیں، 9 قسمیں، لیکن کسی سورت میں مجھے یہ نہیں ملا کہ اللہ نے فرمایا اگر جانو تو یہ میری عظیم قسم ہے۔ اللہ نے قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد کی قسم، طور پہاڑ کی قسم، امن والے شہر، لیکن اللہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری عظیم قسم ہے۔ توجہ ہے، پھر اللہ نے قسم کھائی، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے سورج کی روشنی کی، مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر جانو تو یہ میری عظیم قسم ہے۔ بڑی بڑی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں کھائیں، ایک ایک سورت میں 11 قسمیں بھی ہیں۔ والشمس والضحاہا، یہ بھی قسم سورت ضحا میں اللہ نے قسم کھائی، والضحا واللیل اذا سجا، مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری
عظیم قسم ہے. لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں. اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ میری عظیم قسم ہے. اللہ نے ستارے کی قسم نہیں کھائی، اس جگہ کی قسم کھائی ہے جہاں ستارہ آیا. اللہ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے جہاں ستارہ آیا ہے. ایک بات تو طے ہو گئی، اللہ فرما رہا ہے یہ میری عظیم قسم ہے. تو پھر یہ بھی مان جا کہ جس جگہ کی قسم کھائی ہے نا وہ جگہ بھی بڑی عظیم ہے. میں بڑا جملہ عرض کر گیا، وہ جگہ بھی بڑی عظیم ہے. کہتی ہے دو طریقے سے، جب کی یا محبوب کی. پتہ چلا اللہ کی نظر میں وہ جگہ بے عیب ہے، اللہ کی نظر میں وہ جگہ محبوب ہے. جو قسم کھا رہا ہے وہ خود بے عیب ہے، تو جس کی کھا رہا ہے وہ جگہ کتنی بے عیب ہوگی. معاف کرنا، بات جگہ کی نہیں ہے، جگہ والوں کی ہے. کیوں بات ظرف کی جاتی ہے، مقصد مظروف ہوتا ہے. مثلا ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں کتنے گھر شیعہ. معاف کرنا، گھر شیعہ نہیں ہوتے، گھر والے شیعہ ہوتے. اس کا مطلب ہے بات ہم نے ظرف کی مقصد مظروف ہے. اسی طرح اللہ یہاں بات ظرف کی کر رہا ہے، مقصد مظروف ہے. اللہ اس جگہ کی بات کر رہا ہے، مقصد جگہ والے ہیں. جب جگہ اتنی بے عیب ہے اور پھر اللہ نے قسم کھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی جب جھکا. مجھے قسم ہے ستارے کی، ایک خاص ستارے کی جب جھکا. جب تک جھکا نہیں اللہ نے قسم کھائی نہیں. ستارہ بڑی چھوٹی مخلوق ہے. میں نے کہا قسم کھائی جاتی ہے دو طریقے سے، یا بے عیب کی یا محبوب کی. تو یہ ستارہ اللہ کی نظر میں بے عیب کیسے ہوا؟ پتہ چلا جہاں جھکا ہے نا وہ جگہ بڑی بے عیب ہے. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں. جہاں جھکا ہے نا وہ جگہ بڑی بے عیب ہے. اور ستارہ بڑی چھوٹی مخلوق اگر کسی جگہ جھک جائے تو وہ ستارہ بے عیب ہو جاتا ہے، وہ ستارہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے. اے انسان کبھی تو بھی وہاں جھک کے دیکھ، پھر دیکھ کے تیری عزت کیا ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں. قبلہ جو ناچیز کا مطالعہ ہے بنص تفسیر 2 مرتبہ ستارہ آیا. ایک مرتبہ میرے مولا علی کی خلافت کی گواہی کے لیے آیا، ایک مرتبہ میرے مولا علی کی شادی کی گواہی کے لیے آیا، ایک مرتبہ مکے میں آیا، ایک مرتبہ مدینے میں آیا. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے؟ توجہ ہے، میں جملہ دیکھو، میں جو ابھی جملہ پڑھ رہا ہوں یہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا. آپ کے بعد خلیفہ کون ہے؟ تو رسول نے فرمایا جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا میرا جانشین وہ ہوگا، میرا جانشین وہ ہوگا. تو مکے میں ستارہ اترا تو اللہ نے قسم کھائی. یہ میں کیوں جملہ کہہ رہا ہوں؟ یہ سورت والنجم مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ کب اترا؟ نبی جب معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے. جب معراج سے واپس آئے صحابہ کرام نے معراج کے بارے میں پوچھا، جو کچھ نبی نے بتایا اب کئی کے دل میں شک گزرا.
کئی کے دل میں شک گزرا کہ یہ کیسے، تو اس وقت اللہ نے سورت والنجم نازل کی. اللہ نے فرمایا والنجم، مجھے خاص ستارے کی قسم، اذا ہوا، جب جھکا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھولا نہ کبھی بھٹکا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جو کہے جس مقام پر کہے اسی کا نام وحی الہی ہے، اسی کا وحی الہی ہے. کیوں؟ علامہ الشدید القوا، اس کو تعلیم دیا ہے صاحب قدرت نے، مقام استوا پر قائم کیا، پھر افق اعلیٰ پر قائم کیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، میرا رسول میرے قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی قریب. جب اس سے قریب ہوا تو پھر اللہ نے اپنے محبوب پر وحی کی، جو بھی کی. یہ وحی ہے راز، یہ وحی ہے راز. اگر راز نہ ہوتا تو جبریل ساتھ نہ چھوڑتا. میں بڑا جملہ کہہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے. جبریل سدرہ پہ نہ رہ جاتا، ہر وحی جو جبریل لے کے آیا، تو یہ وحی جبریل کیوں نہیں لے کے آیا؟ سدرہ پہ رہ گیا. اللہ نے اتنا قریب بلا کے پھر اپنے عبد پر وحی کی، جو بھی کی. اب اللہ فرما رہا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تم اسی کے بارے میں میرے رسول سے جھگڑا کرتے ہو جو میرے رسول نے شب معراج دیکھا. تم اسی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو میرے رسول سے جو میرے رسول نے دیکھا. یا میں نوجوان دوستوں کی سماعتوں کی نظر ایک جملہ کرنے لگا ہوں، جو جس مکتب فکر کا عالم دین ملے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا یہ نبی سے جھگڑنے والے کون تھے. یہ بڑا جملہ ہے، یہ جھگڑنے والے کون تھے؟ اور ہیں بھی مکے میں. ایسے بھی ماننے والے تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، پھر نبی کے فرمان پہ شک بھی کرتے تھے. دیکھو مجھے پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن جملہ آ گیا ہے تو سن لو. جملہ آ گیا ہے تو سن لو. یہ میں کوئی ایجنڈا بنا کے نہیں بیٹھا، جو میرے مالک مجھے عطا کریں گے میں پڑھوں گا، اور میں ربط نہیں ٹوٹنے دوں گا. توجہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے عبد پر وحی کی جو بھی کی. لفظ ہے ما، یہ ما کسی کی سمجھ میں نہ آئے. ما اوحا، ماں کی وحی کی. اللہ نے اپنے محبوب پر ماں کی وحی کی. یہ ماں کیا ہے؟ فرشتے بھی پوچھتے رہے. توجہ ہے، میں بڑا جملہ کر رہا ہوں. فرشتے بھی پوچھتے رہے تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو ماں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پوچھا تھا کہ وہ ماں ہے کیا، وہ ماں ہے کیا. اب میں اصول کافی اور مولا کے فرمان سے پڑھنے لگا ہوں کہ یہ ماں اوحا ہے کیا. صحابہ کرام نے بھی پوچھا یا رسول اللہ یہ ماں کیا ہے، یہ ماں کیا ہے، یہ کیا وحی تھی؟ تو اللہ نے سورت نبا بھیجی. اللہ نے سورت نبا بھیجی، اور یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اس کا میں لفظی ترجمہ اگر سمجھا سکا میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. لفظ کیا ہے؟ اما
جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا لفظ اما یتسالون عن النبأ العظیم، اے میرے محبوب یہ تجھ سے عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ تم سے عظیم، وہ خبر کتنی عظیم ہوگی جس کو عظیم عظیم کہے. عظیم رسول پر وہ خبر اتری اور وہ خبر اتنی عظیم ہے. یہ آپ سے عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. کلا سیعلمون، یہ نہیں جان سکتے، یہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، یہ ضرور جان لیں گے کہ وہ عظیم خبر کیا ہے. ابھی وقت نہیں آیا. توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ عظیم خبر کیا ہے یہ ضرور جان لے. دیکھو میں نے کیسے یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، یہ میں لفظی ترجمہ کر. لفظ کیا ہے؟ اما. اصل میں لفظ پتہ کیا ہے؟ انما. لفظ لکھا جاتا ہے من ما. اس کو جب ملا کے ہم پڑھتے ہیں، ملا کے لکھتے ہیں تو لفظ ہوتا ہے مما. عربی زبان میں قرآن کے کچھ لفظ ایسے ہیں جو ہیں غائب لیکن معنی دے رہے ہیں. ہیں لفظ غائب لیکن معنی دے رہے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، لکھنے میں نہیں آتے، لیکن لفظ موجود ہیں. لفظ موجود ہیں اور وہ دکھائی نہیں دیتے، معنی دیتے ہیں. پتہ چلا صامت قرآن غائب میں رہ کر ہدایت دے رہا ہے. میں بڑا جملہ عرض کر گیا. صامت قرآن غائب میں رہ کر ہدایت دے رہا ہے تو ناطق قرآن غائب میں رہ کر ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ لفظ کیا ہے؟ انما. اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو لفظ کیا بنے گا؟ اما. انما. ماں کے متعلق یہ آپ سے پوچھتے ہیں. یتسالون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. انما، ماں کے متعلق. ماں کے متعلق کہ وہ ماں کیا ہے. توجہ ہے، وہ ماں کیا ہے؟ کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون. اے میرے محبوب یہ ضرور جان لیں. وہ ماں ایک عظیم خبر ہے. وہ ماں ایک عظیم خبر ہے، اس کے بارے میں یہ ضرور جان لیں. صحابہ کے دل میں یہ رہا کہ وہ ماں ہے کیا. اللہ نے فرمایا جب موقع آئے گا تو ان کو ماں ضرور بتانا کہ وہ ماں ہے کیا. جب پورا قرآن اتر چکا، آخری سورہ نازل ہوا نا، آخری سوروں میں سے سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ. جب وہ سورت نازل ہوئی تو یہ راز کھلا. یہ راز، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو راز رہتی ہیں، کھلتی بعد میں ہیں. ایک راز کی بات کہوں، میرے مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے. میرے مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے اور وہ خطبہ میں نے پڑھا. سرکار فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، خواہشیں مختلف ہو گئیں، جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے، امانتیں رائیگاں اور کریے برباد ہو گئے، اشقیاء آگے بڑھے، نیک لوگ پیچھے ہٹائے گئے، لوگوں نے قرآن کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی غلط تعویلیں کی، اب خدائی بھید ضائع ہو رہے ہیں. پھر امام نے فرمایا میں خدائی راز ہوں. مولا علی نے فرمایا میں خدائی راز ہوں، جو کھل جائے وہ راز نہیں. بڑا جملہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. جو کھل جائے وہ راز نہیں رہتا. مولا فرماتے ہیں میں ایک راز ہوں جسے کوئی جان نہیں سکتا.
بشر جسے نہ پا سکے، ابھی وہ ایک راز ہے۔ اب جملہ سمجھ میں آیا؟ جسے انسان نہ سمجھ سکے اس راز کا نام علی ہے۔ ہم کیا جانیں؟ اب میں جس جملے کے لیے میں نے یہ خطبے کے 2 لائنیں پڑھی، خطبہ لمبا ہے، میں صرف اپنے مقصد کا جملہ پڑھوں گا۔ مولا نے فرمایا میں خدائی بید ہوں، میں ابراہیم کا بھی راز ہوں۔ پھر امام نے کیا فرمایا؟ میں ابراہیم کا بھی راز ہوں۔ یہ ابراہیم کا راز کیا تھا؟ میں خدا کا بھی راز، میں ابراہیم کا بھی راز۔ یہ ابراہیم کا راز کیا تھا؟ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا نا، اور وہ آگ بہت بڑی آگ تھی، وہ آگ بہت بڑی آگ تھی، بڑی جگہ میں جلائی گئی تھی، اتنی آگ تھی کہ اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ دور سے منجنیق میں بٹھا کر جناب ابراہیم کو ہلارا دے کے اس میں پھینکا گیا تھا، منجنیق میں بٹھا کر جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ جب آگ میں پھینکا تو پھینکا جناب ابراہیم کو اکیلے کو تھا۔ اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ آگ بجھ گئی تھی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں کہ آگ بجھی نہیں تھی، آگ اپنی جگہ پہ موجود تھی، لیکن اس کی حرارت ختم ہو گئی تھی۔ آگ اسی طرح تھی لیکن اس کی حرارت ختم ہو گئی تھی۔ اب جب دنیا نے آگ میں دیکھا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ جلتا کیسے ہے، جب دیکھا تو سینٹر میں جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے، اور جناب ابراہیم کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، میں جملہ بڑا کہہ رہا ہوں۔ جناب ابراہیم کے ساتھ اور بھی کوئی تھا۔ انہوں نے کہا پھینکا ایک کو ہے، یہ دوسرا کون ہے؟ کوئی تھا وہاں موجود جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے آگ سے کہا، میں نے نہیں۔ یہ بڑا جملہ میں پھر کہہ گیا۔ دیکھو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کیا ہے۔ کہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں نے، کہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے۔ میں نے اور ہم نے میں فرق کیا ہے؟ جو دوسرے مسلمانوں نے لکھا وہ میں چھوڑنے لگا ہوں، اب صرف شیعہ حضرات کے لیے یہ جملہ۔ قول معصوم موجود ہے۔ قول معصوم کیا ہے؟ کہ جب اللہ میں کہے تو اس میں وہ اکیلا ہوتا ہے، جہاں ہم کہے ہم ساتھ ہوتے ہیں۔ آئے آئے، ہم ساتھ ہوتے ہیں۔ تو پتا چلا کوئی تھا۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ اللہ بولتا ہی ان کے منہ سے ہے، اللہ بولتا ہی ان کی زبان سے ہے۔ آگ سے کہا نا کہ ٹھنڈی ہو جا، دیکھا تو آگ میں 2 تھے، آگ میں 2 تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، ایک تو ابراہیم ہے، یہ دوسرا کون ہے؟ یہ دوسرا کسی کو نہ پتا چل سکا کہ وہ دوسرا کون ہے۔ زمانہ چلتا رہا، دنیا پوچھتی رہی کہ وہ دوسرا کون ہے۔ رات کھلا تو منبر کوفہ پہ کھلا، مولا علی نے فرمایا وہ ابراہیم کا راز میں ہوں۔ اب جملہ سمجھ میں آیا؟ وہ ابراہیم کا راز میں ہوں، وہ دوسرا میں تھا۔ نہیں، ایک جملہ اور سن لو، پھر اس جملے کی طرف جاؤں گا۔ بھولا نہیں کہ ماں کیا ہے، پھر اس جملے کی طرف جاؤں گا۔ تفسیر نور ثقلین، اللہ نے ابراہیم جناب موسیٰ کو کہا تھا نا، اذهب الى فرعون انہ طغی، اے موسیٰ فرعون کے پاس جا، اس میں سرکشی آ گئی ہے،
اسے جا کے ہدایت کر، اس کے پاس جا۔ لفظ کیا ہے؟ اذهب الی فرعون، اے موسیٰ تو اکیلا جا۔ تو لفظی ترجمہ میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، تو اکیلا جا اور جا کے اس کو ہدایت کر۔ بادشاہ کو ہدایت کرنی ہے، بادشاہ کے پاس جا کے اس کو ہدایت کرنی معمولی بات نہیں، بادشاہ تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو جناب موسیٰ نے ہاتھ جوڑ کے کہا مالک جانے سے کوئی انکار نہیں، لیکن ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ پروردگار میرے لیے میرے کام کو آسان بنا، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے اور میرے لیے قرار دے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر، میرے بھائی کو میرے لیے قرار دے میرا وزیر، بھائی بھی میرا ہی بنے کوئی اور نہیں۔ میرے واجعل لی، میرے لیے قرار دے وزیرن، ایک وزیر من اہلی، میرے خاندان سے، نام اس کا ہارون، اخی رشتے میں میرا بھائی ہے۔ اب تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کی آواز آئی کالا قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تو نے مانگا میں نے دے دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ تو اکیلا جا تو اکیلے گئے کیوں نہیں؟ کہا میرے بھائی کو میرا مددگار بنا، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا۔ تو کیا بھائی میں اللہ سے زیادہ طاقت تھی؟ جناب موسیٰ کا ایمان نہیں کہ اللہ قادر ہے، تو پھر اس قادر کے ہوتے ہوئے بھائی کیوں مانگا؟ میں بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک میرے بھائی کو میرا مددگار بنا۔ اچھا جب جانا ہی بھائی نے ہے، جب جانا ہی بھائی نے ہے تو یا موسیٰ خود لے جاؤ، خود لے جاؤ۔ یہ خود کیوں نہیں لے کے گئے؟ یا اللہ تو بنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہارون میں اللہ سے زیادہ طاقت تھی کہ ہارون مانگا؟ دیکھو قرآن فہمی اتنی آسان نہیں۔ کیوں مانگا؟ مالک تو اسے قرار دے۔ ہاں اگر اللہ نہ بناتا، اگر اللہ ہارون کو جناب موسیٰ کا مددگار نہ بناتا، جناب ہارون کو خود لے کے جاتے تو یہ شرک تھا۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پتا چلا جس کو اللہ مددگار بنائے اس سے مدد مانگنی شرک نہیں، اس سے مدد مانگنی اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ مدد مانگی اللہ سے، بھائی کے ذریعے مانگی تو اللہ نے بنایا۔ پتا چلا جس کو اللہ مددگار بنایا اس سے مدد مانگنا بدعت نہیں۔ ادھر موسیٰ نے خود مانگا، ادھر موسیٰ نے خود مانگا، ادھر رسول خدا سے اللہ کہہ رہا مانگ، مانگ تو دوں، مانگ، کیوں تو وہ ہے جو میری مرضی کے بغیر نہیں بولتا۔ قل تو کہہ، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی وزیرا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ قرآن میں آیت موجود ہے، علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا بتائیے سلطانا نصیرا کون ہے؟ پروردگار اپنے پاس سے
مجھے ایک طاقتور مددگار دے، نصیر دے، ناصر نہیں، نصیر دے۔ ناصر اور نصیر میں فرق ہوتا ہے، ناصر بھی مددگار، نصیر بھی مددگار، لیکن ناصر ہوتا ہے جو وقتی، کبھی نصرت کرے کبھی نہ کرے۔ نصیر اسے کہتے ہیں جو 24 گھنٹے کا مددگار ہو۔ پروردگار اپنے پاس سے دے، اپنے پاس سے دے۔ میں بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، جناب موسیٰ نے گھر اپنے گھر سے مانگا، میرے خاندان سے دے، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا۔ جناب موسیٰ نے مانگا اپنے گھر سے، ادھر رسول مانگ رہا ہے اللہ کے پاس سے۔ جب اللہ کے پاس سے مانگا تو وہ اپنے پاس سے دے گا نا۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کعبے میں کیوں آیا، اور مانگا ہی اللہ کے پاس سے تھا، مانگا ہی اللہ کے پاس سے تھا۔ جس کو جناب موسیٰ نے خود مانگا وہ ہے موسیٰ کا مظہر۔ یہ میں پھر بڑا جملہ کہہ گیا، وہ ہے موسیٰ کا مظہر، اور جسے مانگا تھا اللہ سے وہ ہے اللہ کا مظہر۔ یہ فرق ہے موسیٰ کے مددگار میں اور رسول کے مددگار میں۔ ٹھیک، جس طرح مددگار سے مدد مانگنا بدعت نہیں، جس کو اللہ بنائے۔ اللہ نے علی کو مددگار بنایا ہے، رسول کی مدد کرے جائز ہے، ہم مومنوں کی کرے۔ یہ تیری سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک نہیں؟ میں جس جملے کے لیے درمیان میں جملہ آ گیا تھا آپ نے سن لیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب دونوں گئے دربار میں گئے۔ اب دربار جو بادشاہوں کے دربار ہوتے ہیں، جو پچھلے بادشاہوں کے دربار، بادشاہ تک جانے کے لیے کتنے ناکے کتنے پیرے ہوتے ہیں، ہر بندہ بادشاہ تک نہیں جا سکتا۔ جناب موسیٰ اور ہارون پہنچے کیسے؟ فرعون کے پاس پہنچے کیسے تھے؟ بتاؤں کیسے پہنچے تھے؟ جا قرآن پڑھ، قرآن پڑھ۔ یہاں کیا ہے؟ من لدن کا سلطان نصیرہ، سلطان بھی ہو نصیر بھی ہو۔ تو یہ سلطان کون ہے؟ یہ سلطان کون ہے؟ یہ جملہ بڑا عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، پہلی مرتبہ ممبر پہ پڑھنے لگا ہوں، پہلی مرتبہ میں ممبر پہ پڑھنے لگا ہوں۔ جب جناب موسیٰ نے مانگا نا کہ ہارون کو میرے ساتھ بھیج، کیوں بھیج؟ اب یہ دوسری صورت کے الفاظ ہیں، ہوا اب سے منی لسانن، پروردگار وہ فصاحت میں مجھ سے زیادہ ہے، اس کی لسان میں زبان میں فصاحت و بلاغت ہے۔ اور پھر دوسری بات، ہوا اب سے منی لسانن فارسل مائی، اس کو میرے ساتھ بھیج، ردائیں یو صدے کو نہیں، انی اخاف ان یکذبون، اس کو میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میری گواہی دے، کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے، اس کو میری گواہی کے لیے ساتھ بھیج۔ اب اللہ نے فرمایا تو نے مانگا، کالا سنشدہ اسدکا ونجعلکا سلطانن، جاؤ میں نے تم دونوں کو بھیجا، تم دونوں جاؤ، اور میں نے تمہیں سلطان دیا۔ بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، وَنَجْعَلَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصْلُونَ عَلَيْكُمَا، کوئی امتی تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا، میں تم کو ایسا سلطان دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے کیا دیا تھا؟ وہ سلطان کیا ہے جو جناب موسیٰ کو اللہ نے دے کے بھیجا؟ تم دونوں کو میں سلطان دیتا ہوں۔ تو کوئی سلطان ہے نا۔ اب میں بتاؤں وہ سلطان کیا ہے۔ جب وہاں گئے تو پہلے ناکے پہ انہوں نے روک لیا، پہلے ناکے پہ ہی سپاہیوں نے روک لیا، اب وہ آگے جانے نہیں دیتے۔ اب آیا سلطان، توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔
اب آیا سلطان، اور وہ سلطان کیسا تھا؟ گھوڑے پہ سوار تھا، سونے کی تلوار، سونے کا لباس، اور اس کی ہابت ایسی تھی کہ وہ ناکہ چھوڑ گئے۔ توجہ ہے، دوسرا آیا وہ بھی چھوڑ گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں دونوں اکیلے ہی تھے۔ توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو میں جو جملے پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میں زندگی میں پہلی مرتبہ منبر پہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ آگے ہیں، یہ میرے ذہن میں پہلے سے تھے، لیکن آج وقت بن گیا میں پڑھ رہا ہوں۔ وہاں گئے تو دونوں اکیلے تھے۔ فرعون نے پوچھا ان کو آنے کس نے دیا؟ ان کو آنے کس نے دیا؟ فرعون نے پوچھا درباریوں کو اکٹھا کر کے، انہوں نے کہا حضور ہم نے ایک بندے کو دیکھا، ایک بندے کو دیکھا، اس کے سونے کا لباس تھا، اس کے ہاتھ میں سونے کی تلوار تھی، اور اس کا رعب اتنا تھا کہ اس کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آگے یہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اب وہ کہاں گیا ہمیں نہیں پتا، اب وہ کہاں گیا ہمیں نہیں پتا۔ مولا علی نے فرمایا وہ سلطان میں ہوں جو موسیٰ کو دربار تک لے کے گیا تھا۔ علی رات کھل رہا، توجہ مولا آپ کو سلام۔ توجہ ہے، میرے جملے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، بات راز کی ہوتی ہے، ٹھیک؟ میں نے دو راز آپ کو بتائے، مولا علی خدا کا بھی راز، اور یہ جملہ آگے ہے میں ابراہیم کا راز، میں موسیٰ کا معجزہ۔ مولا علی کا یہ جملہ خطبے میں موجود ہے، میں موسیٰ کا معجزہ۔ اور وہ معجزہ کیا تھا؟ بتلاؤں وہ معجزہ کیا تھا؟ یہ تو سب نے لکھا، قرآن نے بھی بتلایا کہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا اور وہ اژدہا بنتا تھا۔ پتہ کتنا بڑا؟ موسیٰ نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، فرعون نے بادشاہ ہونے کے باوجود۔ بتلاؤں کیسے چھوڑا تھا؟ جب جناب موسیٰ نے اس کو ہدایت کی تو اس نے کہا تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، خدا تو میں ہوں۔ اگر تو کسی اور اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اپنے سچا ہونے کی دلیل پیش کر، اپنے سچا ہونے کی دلیل پیش کر۔ قرآن سورہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو جناب موسیٰ نے فوراً وہ عصا پھینکا، وہ فوراً اژدہا بن گیا۔ کتنا بڑا اژدہا بنا بتلاؤں؟ یہ جو فرعون تھا اس کی تخت کی بہت زیادہ سیڑھیاں تھیں، اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کے تخت کی بہت زیادہ سیڑھیاں تھیں۔ جب وہ اژدہا بنا تو اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کا ایک جبڑا نیچے تھا، دوسرا فرعون کے اوپر تھا۔ آئے آئے توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں ابراہیم کا راز، میں موسیٰ کا، توجہ ہے میرے جملوں۔ ابھی یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی، ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، ابھی تو میں صرف ماں جو ہے وہ اگر میں سمجھا سکا میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی۔ وہ ماؤہا کیا ہے؟ اما یتسالون عن النبأ العظیم، اے میرے محبوب یہ تو اس سے عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ جان لیں گے، ضرور ضرور جان لیں گے کہ وہ عظیم خبر کیا ہے، وہ عظیم خبر کیا ہے۔ یہ ماں کے متعلق پوچھتے ہیں، ماں ہے عظیم خبر، اور یہ اس کے بارے میں ضرور ضرور جان لیں گے۔ پوچھتے رہے، اب آخری سورے میں اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا آج ان کو ماں بتا دی۔ آئے آئے توجہ ہے،
آج ان کو بتا دے آیت کیا آئی، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اس ماں کو پہنچا جو تیرے پروردگار نے تجھ پر نازل کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، اگر تو نے آج یہ ماں نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کی تبلیغ کی ہی نہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اے میرے محبوب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جن سے تجھے خطرہ ہے ان سے میں بچاؤں گا، تو پہنچا دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب کافروں کو ہدایت ہی نہیں ہونی تو اتنا سخت حکم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پتا چلا یہ کافر بھی عام نہیں تھے، یہ کافر ایسے تھے کیفا یہد اللہ قومن کافروا بعد ایمانہم، ان بے ایمانوں کو میں کیسے ہدایت دوں جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر گئے۔ توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو پھر گئے ہیں ان کو ہدایت نہیں ہونی۔ اب جملہ سمجھ گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس ماں کو پہنچا۔ اب نبیوں کے سردار نے کیا کیا؟ جتنا قافلہ تھا نا ساتھ، وہ سارے قافلے کو اکٹھا کیا۔ جو آگے گزر گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو ساتھ ملایا۔ نبی نے فرمایا اب اس میدان کو صاف کرو۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے نبی نے فرمایا اس میدان کو صاف کرو۔ جب میدان صاف ہو گیا، میدان صاف ہو گیا، میں نے اہل سنت کی کتاب میں یہاں تک جملہ پڑھا کہ نبی نے جھاڑو پھروایا، میدان صاف کروایا، جتنے چھوٹے چھوٹے درخت تھے ان سب کو کٹوایا، میدان صاف ہو گیا۔ یہ جو ابھی جملہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ میرے استاد محترم کا ہے کہ نبی نے دوسرا حکم دیا، اب جوتیاں اتارو۔ تیسرا حکم دیا، پگڑیاں اتارو۔ اوپر سے دھوپ پڑے، نیچے سے پاؤں جلے، تمہیں نیند نہ آنے پائے، تم پوچھتے تھے کہ وہ ماں کیا ہے۔ آئے آئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب بیدار ہو کے اس ماں کے بارے میں سنو کہ وہ ماں کیا ہے۔ پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا میرے لیے ممبر لاؤ۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ ممبر کہاں سے لائیں؟ یہ چٹیل میدان ہے، آپ حکم کرتے مدینے سے ساتھ لے آتے، مکے سے ساتھ لے آتے۔ نبی نے فرمایا لا نہیں سکتے تو بناؤ۔ پتہ نبی کو بھی ہے یا رسول اللہ نہ کیل ہے نہ تختہ ہے، بنائیں کیسے؟ نبی نے فرمایا اپنے اپنے اونٹوں کے پالان اتارو، ایک کے اوپر دوسرا رکھو، دوسرے کے اوپر تیسرا رکھو، ممبر بنتا جائے گا۔ بتلانا یہ مقصود تھا جب تم میری ہدایت کے بغیر میرا ممبر نہیں بنا سکتے تو میری وارث سے ممبر کیسے بنا لو گے؟ ممبر بن گیا۔ پیغمبروں کے سردار ممبر پہ جلوہ فغن ہوئے، ممبر پہ جلوہ فغن ہوئے، اور پیغمبروں کے سردار نے ماؤہا کی تفسیر میں طولانی خطبہ دیا۔ طولانی خطبہ، اتنا طولانی خطبہ نبی نے ساری زندگی نہیں دیا جتنا ماں کو پہنچانے کے لیے دیا۔ پیغمبروں کے سردار نے پہلے اللہ کی حمد و یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزلہ الیہ وانا مبین لکم سببا هذه الآیہ انا جبرائیل علیہ السلام حبت علیہ ثلاثہ یامرنی ان سلام ربی وہو السلام وانا قوما فی هذا المشہد فاولما کل ابیضا واسودا انا علی ابن ابی طالب اخی
و وصیی و خلیفتی والامام من بعد الذی محلہ منی محلہ ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی وہو ولیکم بعد اللہ ورسولہ وقد انزل اللہ تبارک و تعالی فی کتاب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ان علی ابن ابی طالب اقام الصلاة وآتى الزکاة وهو راکع یرید اللہ عز وجل فی کل حال. جو ہے میرے جملوں پر پیغمبروں کے سردار نے طولانی خطبہ دیا. آیت پڑھنے کے بعد فرمایا اللہ کا جو حکم میری طرف آیا میں نے اس کے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب تجھے بتاتا ہوں کہ وہ ماں کیا ہے. اب تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ ماں کیا ہے. 3 مرتبہ جبریل یہ آیت لے کر میرے پاس آئے کہ اس ماں کو پہنچا. میرے پروردگار کا مجھے سلام پہنچایا. میرا پروردگار تو ہے ہی سلام اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بڑے اجتماع میں کھڑے ہو کر ہر گورے ہر کالے پر واضح کر کہ علی میرا بھائی ہے, علی میرا وسیع ہے, علی میرا خلیفہ ہے. علی کو میری سرکار میں وہی مقام حاصل ہے جو موسیٰ کی سرکار میں ہارون کا حاصل تھا. اب پتا چلا نبی 40 سال خاموش کیوں رہا. جب تک ہارون ساتھ نہیں ہوا ہدایت نہیں کی, جب تک علی نہیں آیا رسول نے اعلان نہیں کیا. اب جملہ سمجھ میں آ رہا. اور اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بتا دے علی اللہ اور رسول کے بعد تمہارا ولی ہے. اللہ اور رسول کے بعد علی تمہارا ولی ہے. اللہ اور رسول کے بعد تمہارا پتا چلا علی کو ولی وہی مانے گا جو اللہ اور رسول کو مانے گا. جو اللہ اور رسول کو, جو علی کا انکار کرے اس نے اللہ اور رسول کا انکار کر دیا, کیونکہ پہلے وہ 2 ولی ماننے ہیں. پھر رسول نے آیت پڑھی کہ اللہ فرما رہا میں ولی, میرا رسول ولی, حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. پھر نبی نے آیت کی تفسیر کی کیونکہ آیت میں نام نہیں ہے. آیت میں کیا ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ مومن بھی تمہارے ولی جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں, وہ تمہارے ولی. تم اور ہو وہ اور ہیں, تم اور ہو وہ اور ہیں. پھر رسول نے اس آیت کی تفسیر کی. نبی نے فرمایا یاد رکھو علی نے نماز بھی قائم کی اور علی نے زکوٰۃ بھی دی اور وہ بھی حالت رکوع میں. علی نے نماز بھی قائم کی اور زکوٰۃ بھی دی, وہ بھی حالت رکوع میں, وہ بھی حالت رکوع میں. کیوں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ زکوٰۃ ہی دینی تھی مولا. نماز سے 2 منٹ پہلے دے دیتے, نماز کے 2 منٹ بعد دے دیتے. یہ حالت رکوع میں ہی کیوں؟ نبی نے فرمایا علی نے اپنی مرضی سے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی. یرید اللہ عز وجل, اللہ نے ارادہ کیا تھا, اللہ چاہ رہا تھا کہ علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. اللہ کے ارادے کو علی نے فوراً سمجھا. اب پتا چلا امام نے فرمایا نحنو ارادۃ اللہ, ہم 14 اللہ کا ارادہ ہے. ہم 14 اللہ کا ارادہ ہے. اللہ نے ارادہ کیا جو حالت رکوع میں اللہ کے ارادے کی نمائندگی کرے اسے علی کہتے ہیں. اللہ کے ارادے کو کیسے سمجھا؟ جیسے تو اپنے ارادے کو سمجھتا ہے. نہیں, آگے نہیں چلوں. کیسے سمجھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی مسجد میں اور اللہ کے ارادے کو سمجھے کیسے؟
سوال پیدا ہوتا ہے. اسی لیے میرے مولا علی کا فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. تو جس کو اپنا آپ ہی سمجھ نہیں آیا اسے اللہ کیسے سمجھ آئے گا, اسے علی کیسے سمجھ آئے گا. جو ہے مولا آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کے رزق وقت میں اضافہ کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پورے ہو گئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ہے میں آپ کچھ بھی دیں گے, میں مجلس کو مجلس سمجھ کے پڑھوں گا. جو بھی پڑھ رہا ہوں یہ میں نے پورے عشرے میں نہیں پڑھا. اللہ کے ارادے کو علی نے سمجھا کیسے بتلاؤ. مولا کا فرمان ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اپنے آپ کو پہچان, تو ایک پوری سلطنت ہے. یہ اعضاء و جوارے تیرے کرندے ہیں, آنکھ ناک ہاتھ. ایسے ہی نہیں, اس نے بلے شاہ نے لکھا کی جانا میں کون بلیا, کی جانا میں کون. اتنا بڑا بزرگ ہوا, ساری زندگی میں ہی سمجھ نہیں آئی. کی جانا میں کون بلے, کی جانا میں کون. یہ میں کیا ہے, اس میں کو سمجھ. تجھے توحید بھی سمجھ آئے گی, تجھے رسالت بھی سمجھ آئے گی, تجھے ولایت بھی سمجھ آئے گی. یہ میں کیا ہے, اس میں کو سمجھانے کے لیے میں ایک لفظ فرض کر رہا ہوں. میرا ایک لفظ فرض کر رہا ہوں. بعض اوقات کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے فرض بھی کرنا پڑ جاتا ہے. کس طرح ہم میٹرک میں پڑھتے تھے, جب ایک سوال ہوتے پروفیسر کہتا فرض کرو اس کی قیمت لاکھ. جب تک وہ فرض نہ کرے سوال حل نہیں ہوتا. نہیں ہے تو فرض کرنے کو اور آسان کر دیتا ہوں. تاریخ کا جملہ سن. وہ خلیفہ کے دربار میں 3 بندے آ گئے. 3, ان کے پاس تھے 17 اونٹ, 17 ٹھیک. اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ اونٹ ہم میں بانٹ دیجیے. خلیفہ نے پوچھا تمہارا حصہ کتنا ہے. اس نے کہا ان 17 اونٹوں میں میرا نصف ہے. دوسرے نے کہا میرا تیسرا حصہ. تیسرے نے کہا میرا 9واں حصہ. تیسرے نے کہا میرا 9واں حصہ. پہلے نے کہا میرا نصف ہے. دوسرے نے کہا تیسرا. تیسرے نے کہا میرا 9واں حصہ. اب 17 کا نصف کیا کریں, 8.5. اونٹ تھے 17. سمجھ میں نہ آئے, سمجھ میں نہ آئے. انہوں نے کہا اونٹ ہمیں پورا چاہیے, ذبح کر کے نہیں. جب سوال حل نہ ہوا تو مشکل کشا کے دروازے پہ آنا پڑا جہاں مشکلیں حل ہوتی تھی. میرے مولا علی علیہ السلام تشریف لائے. مولا نے پوچھا کیا معاملہ ہے. حضور یہ 3 بندے ہیں, ان کے پاس 17 اونٹ ہیں. امام نے فرمایا اپنے اپنے حصے بتاؤ. ایک نے کہا میرا نصف, دوسرے نے کہا میرا تیسرا حصہ, تیسرے نے کہا میں پورا ہی دے کے بھیجوں گا, پورا ہی دے کے بھیجوں گا. یا توجہ ہمیں جملوں پر. اب میرے مولا علی نے فرمایا یہ تو سوال ہی بڑا آسان ہے. مولا نے کمبر کو حکم دیا کمبر جا جلدی کر بیت المال سے 1 اونٹ لے آ. بیت المال سے 1 اونٹ لے آ اور ان اونٹوں میں لا کے کھڑا کر دے. وہ بندے بڑے خوش ہوئے کہ یہ اپنے پاس سے اونٹ دینے لگا. توجہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اب اونٹوں میں لا کے کھڑا کیا. اونٹ کتنے ہو گئے, 18. مولا نے فرمایا اب حصے بتاؤ. اب اپنے اپنے, ایک نے کہا جی میرا نصف حصہ ہے. مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے 17 میں سے کتنے آئے. مولا نے فرمایا بتا تجھے 18 میں سے کتنے آئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تجھے 18 میں سے کتنے آئے. اس نے کہا 9 دونوں 18, مجھے 9 آئے. امام نے کہا علیحدہ کر لیا. 9 علیحدہ کر لیا. دوسرے سے پوچھا تیرا کتنا حصہ. اس نے کہا جی میرا تیسرا حصہ. مولا نے فرمایا تجھے 18 میں سے کتنے آئے. تجھے 18
में से कितने आए? उसने कहा 6, 3, 18। मौला मुझे 6 आ गए। मौला ने फरमाया तू भी इलादा कर ले। 9 और 6 15। 3 ऊंट खड़े थे। मौला ने तीसरे से पूछा बता तेरा कितना हिस्सा है? उसने कहा मौला मेरा 9वां हिस्सा। मौला ने फरमाया बता तुझे 18 में से कितने आए? उसने कहा 9 दून 18। मौला मुझे 2 आए। अपना ऊंट वहीं खड़ा था। हाय हाय हाय, तवज्जो है। अपना ऊंट वहीं खड़ा था। 9 और 6 15 और 2 17। वो ऊंट मेरे मौला अली ने दिया नहीं, फर्ज किया था। ये है जुमला। मौला अली ने वो ऊंट दिया नहीं, फर्ज किया है। जब तक वो ऊंट फर्ज न करे सवाल हल नहीं होता। इसी तरह मैं लफ्ज फर्ज कर रहा हूं। मेरा एक लफ्ज है ना, मैं इसके साथ लफ्ज फर्ज कर रहा हूं मेरा। अच्छा इसको समझो, जो मैं है वो है मालिक, जो मेरा है वो है मलकियत। इतना फर्क है मैं और मेरे में। जो मैं है वो है मालिक, जो मैं हूं वो मालिक, जो मेरा है वो मलकियत। अच्छा ये कुर्सी मेरी, मैं और हूं, कुर्सी और है। ठीक। अब अपनी चीजें गिन। हाथ मेरा, आंखें मेरी, जुबान मेरी, नाक, वजूद मेरा। ये सारा तो मेरा है, तो मैं कौन? तवज्जो है। ये सब कुछ तो मेरा है, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ तो ये सारे हैं। अगर मैं न हूँ तो न हाथ रहेंगे। मैं हूँ मालिक, मैं हूँ। आंखें मेरे हुक्म से देखती हैं, कान मेरे हुक्म से सुनते हैं, हाथ मेरे हुक्म से हिलता है। ये जो मेरा हाथ है ना, ये मेरे इरादे को जानता है, तेरे को नहीं। तेरी मानेगा ही नहीं, किसी सूरत में नहीं मानेगा। ये मेरी ही मानेगा। क्यों है जो मेरा। अब समझ में आया? वो माँ यंते कोई न लवा, ये तो बोलता ही नहीं, क्यों ये है ही मेरा। आए हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे। मैं बड़ा जुमला कर गया। बात समझ में आ रही है? हाथ मेरे, मुंह मेरा, ये सारी चीजें तो मेरी। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ तो ये है। अगर मैं ना रहा तो ये सारी खत्म। अब ये मैं ताकत ऐसी है जो तेरे वजूद के अंदर है। पाँव में है, सर में है नहीं, सारी जगह है। कोई एक जगह नहीं लामकान। मैं बड़ा जुमला अर्ज कर रहा हूं। जिस तरह तेरे वजूद में मैं ताकतकार फरमा है और तेरा वजूद कायम है, इसी तरह इस कायनात में वो है, तो ये कायनात कायम है। मौला आपको सलामत रखे। तौहीद समझ में आ रही है? अच्छा ये जो मैं ताकत है, ये जो मैं ताकत है, ये जब निकलती है इंसान के वजूद से, देखो अल्लाह ने हर चीज को परखने के लिए हमें 5 आले दिए हैं। दुनिया की हर चीज हम इन 5 आलों पे परखते हैं। कौन से आले? आंख, कान, नाक, जुबान, हाथ। इनका काम क्या है? आंख रंग को पकड़ती है, कान आवाज को पकड़ता है, नाक खुशबू को पकड़ता है, जुबान जायके को पकड़ती है, हाथ कैफियत करते हैं। हाथ कैफियत करते हैं। किस तरह कैफियत करते हैं? मसलन ये जो सरिया है, ये गर्म है या ठंडा, आंखें नहीं बता सकती, कान नहीं बता सकते, हाथ लगा के पता चलेगा। तो जो है हाथ कैफियत करता है। लेकिन जब ये मैं ताकत तेरे वजूद से निकली है ना इसका कोई रंग है, ना इसकी कोई आवाज है जिसको कान सुन सके, ना इसको कोई जगह है जिसको जुबान चख सके, ना इसकी कोई कैफियत है कि हाथ कैफियत कर सके। की जाना मैं कौन भूलिया, की जाना मैं कौन। समझ आ रहा? मौला आपको सलामत रखे। की जाना मैं कौन बोले, की जाना मैं कौन।
नतीजा दूं। मेरे बाद जाकर साहब पढ़ने वाले घंटा गुजरने पर बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। मैंने कहा कि जो मैंने छेड़ा है इसके लिए तो मुझे मेरे जैसे तालिब इल्म को भी अशरा चाहिए। हाँ, ये नहीं कि मैं आगे क्या पढ़ूंगा। इसी जुमले को फिर मैं दोहराने लगा। की जाना मैं कौन बुलिया, की जाना मैं कौन है, मैं तेरे हवासे खमसा तो बाला तर। जिस तरह तेरे हवासे खमसा में मैं नहीं ना आती, इसी तरह हवासे खमसा में वो नहीं आता। जिस तरह तू मैं को नहीं देख सकता, इसी तरह तू अल्लाह को नहीं देख सकता। किसी हिंदू से पूछ कि मैं है कि नहीं, किसी सिख से पूछ वो कहेगा कि मैं हूं। जब मैं मानता है तो फिर उसे भी मान के वो भी है। ठीक, अब वो मैं ताकत जो है वो बोलती नहीं, मैं ताकत बोलती नहीं, मैं ताकत इरादा करती है। मैं ताकत इरादा करती है, वो इरादा करती है, जुबान बोलना शुरू कर देते हैं, अज़ा व जवा हरकत शुरू कर देते हैं। ये सारे उसके इरादे के तहत हैं, उस मैं ताकत के इरादे के तहत हैं। तेरी फर्ज, मैं अब एक जुमला कहने लगा हूँ। मेरे सामने बड़े ज़ीरक हज़रात तशरीफ फरमा पढ़े लिखे हैं। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, उस बंदे को मैं इनाम दूंगा जो ये बता दे कि इस वक्त आबद अली के अंदर जो मैं ताकत है वो क्या चाह रही है। कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग भी नहीं बता सकता, क्यों ना जाने वो एक सेकंड में कितने इरादे बदल जाए। मौला आपको सलामत रखे। ठीक, नहीं बतला सकते। मैंने आपके सामने एक फेल किया। क्या किया? मैंने टोपी सर से उतारी, फिर उसको मैंने सीधी करके पहना। पता चला उस मैं ताकत ने इरादा किया था कि टोपी उतार के फिर पहने। तुझको कैसे पता चला? हाथ से। अगर ये हाथ हरकत ना करता तो उस इरादे का तुझे पता ना चलता, क्योंकि दिखाई देंगे हाथ सारे, टोपी मैं नहीं, मैं दिखाई नहीं देती। मैंने इरादा किया, हाथ फौरन समझ गया। ये फौरन समझता क्यों है? इसलिए 24 घंटे उसके साथ रहता है। तो जो है ये समझता क्यों है? इसका तल्लक 24 घंटे उसके साथ रहता है। ये मेरा हाथ मेरे इरादे को समझता है, तेरे को नहीं, ना तेरी मानेगा। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मैं ताकत ने क्या चाहा था? हाथ को देख कर, हाथ को पता चला फेल इसने किया है। अच्छा, ये हाथ का फेल है? नहीं, ये उसका फेल है जिसने इरादा किया था। क्यों? हाथ जो उसका है, इरादा उसने किया, फेल इसने किया। ये अपनी मर्जी से फेल नहीं करता, उसकी मर्जी से। ये अपनी मर्जी से नहीं बोलते, उसकी मर्जी से। ये अपनी मर्जी से हालत रुकू में ज़कात नहीं दी, उसकी मर्जी से। जुमला समझ में आ रहा? नहीं, मैं और आसान करता और जुमले जाना। मैं मिसाल देने लगा हूँ। ये कहें आबद अली मेरा 100 रुपए का एक सवाल है, आप मुझे 100 रुपए दें। ठीक, इसने सवाल किया। अच्छा, ये जो सवाल इसने किया, इसने हाथ पे किया, उस मैं ताकत पे सवाल किया जो मालिक है। उस मैं ताकत पे इसने सवाल किया। अब वो ताकत है अंदर। अगर कान ना होते इसकी आवाज मुझ तक पहुंच ही नहीं सकती थी। मैं कहाँ जाऊं? इतना बड़ा मैं जुमला। अगर कान ना होते ये पिट के मर जाता। इसकी आवाज मैं ताकत तक जा ही नहीं सकती। पता चला इसकी आवाज
میں طاقت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے کان. اذن اللہ سمجھ نہیں آ رہا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک، یہ وسیلہ ہے درمیان میں. کیوں؟ ان کا تعلق بھی اس سے ہے. کانوں نے سنا، میں طاقت تک پہنچایا. ٹھیک، میں طاقت تک پہنچا دیا. اب کیسے پتا چلے کہ اس کو ملے گا یا نہیں؟ کیوں؟ وہ بولتی نہیں، میں طاقت بولتی نہیں. اس نے پھر ارادہ کیا کہ اسے 100 روپے دے. ہاتھ پھر ہلا، جیب میں گیا، 100 روپیہ اس کو دیا. ایمان سے بتا کس سے مل رہا ہے؟ ہاتھ سے. جب تک درمیان میں ہاتھ وسیلہ نہ بنے، تیرے تک 50 روپے 100 روپے پہنچ ہی نہیں سکتے. تو پھر مان جا اللہ اور تمہارے درمیان بھی کوئی وسیلہ ہے جن کے ذریعے تم تک رزق پہنچ رہا ہے. تمہاری دعائیں اس تک پہنچ رہی ہیں. ملے گا ہاتھ سے ہی، ملے گا ہاتھ سے ہی. کیونکہ دیکھنے میں ہاتھ آتا، مالک وہی ہے خزانے کا، لیکن اس کے ارادے سے ہاتھ سمجھا اور اس نے 100 روپیہ دیا. اس کا تعلق ہاتھ سے ہی رہے گا. جب بھی ملے گا یہ دلہ سے ہی ملے گا. اب سمجھ میں آیا؟ وہ ایسے ہی نہیں کہتا کہ میرے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ بھی ہیں. اللہ کے کانوں کا ذکر قرآن میں، اللہ کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں، اللہ کے نفس کا ذکر قرآن میں، اللہ کے چہرے کا ذکر قرآن میں، اللہ کی زبان کا ذکر قرآن میں. تو اگر یہ ساری چیزیں جوڑو گے تو پھر اللہ تو انسان بن جائے گا؟ نہیں، وہ ہے، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ وہ تیرے حواس خمسہ سے بالا کر ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا. یہاں تک آگئے میرے ساتھ، یہاں تک آگئے میرے ساتھ. پتا چلے ملتا کوئی وسیلے ہیں جن کے ذریعے تم تک رزق پہنچتا ہے. مجھے اس ممبر کی قسم، میں نے خطبہ خم غدیر میں نبی کا یہ فرمان پڑھا، اللہ آگاہ ہو جاؤ، بنا انزل اللہ الرزق و بقی الخلق. آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہماری وجہ سے تم کو روزی دیتا ہے. اگر ہم نہ ہوں تو تم تک روزی پہنچ ہی نہیں سکتی. ہماری وجہ سے یہ کائنات قائم ہے. یہ ہے ارادت اللہ، یہ ہے اذن اللہ، یہ ہے لسان اللہ، یہ ہے وجہ اللہ. نہیں اور آسان کر. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. میں لفظی ترجمہ بھی کروں گا، جا کے چیک کرنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان. ترجمہ کیا کیا؟ زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا. یہ آیت میں زمین لفظ تو ہے ہی نہیں. توجہ ہے؟ اب مجھے حکم ہو گیا کہ شارٹ کریں، لیکن ایک جملہ کہہ کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میں مصاحب نہ پڑھوں، ذاکر صاحب پڑھے، لیکن اب جملہ آ گیا ہے، سن لو. جملہ مکمل کر کے اپنے بیان کو ختم کرنے لگا. کلو من علیہا فان. لفظ تو ہا آیا، تو زمین کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ یہ ہا کا مرجع ہے زمین. زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا. زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى اور بقا ہے، وجہ چہرے کو، رب کا جو تیرے رب کا ہے. بقا ہے رب کے چہرے کو. نہیں میں وہ بھولا نہیں، کی جانا میں کون بھولیا، کی جانا میں کون. نک میرا، کان میرے، منہ میرا. کبھی کسی باشعور بندے نے کہا کہ منہ میں ہوں؟ نہیں، منہ اور ہے، میں اور ہوں.
جس طرح تیرا تو اور ہے، چہرہ اور ہے، اسی طرح رب اور ہے، چہرہ اور ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ جو ذو الجلال والاکرام ہے، یہ رب کی صفت نہیں، اس چہرے کی ہے۔ باقی رہ جائے گا تیرے پروردگار کا چہرہ۔ وجہ کے معنی پہچان، انسان پہچانا جاتا ہے چہرے سے، جس طرح انسان پہچانا جاتا ہے چہرے سے، تو اس کی بھی کوئی پہچان ہے، اس کی بھی کوئی پہچان ہے جس سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ اگر اللہ کی پہچان نہ ہوتی تو اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہ ہوتا۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہ جائے گا تیرے پروردگار کا چہرہ۔ نہیں، میں اور آسان کروں جملے کو۔ میں نے جملے کو بولا آج اس مجلس میں جتنے خانہ والی کے مومنین ہیں سب موجود ہیں سوائے باجوہ صاحب کے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ باجوہ صاحب بھی خانہ والی کے ہی ہیں۔ بڑا جملہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں۔ باجوہ صاحب بھی خانہ والی کے ہی ہیں۔ زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی رہ جائے گا تیرے پروردگار کا چہرہ۔ پتہ چلا وہ جو وجہ ہے اس کا تعلق بھی زمین سے ہی ہے۔ اگر زمین سے ہی اللہ کا تعلق ہے تو آسمان کا اللہ کہاں گیا؟ کہاں ہے؟ وہ تو لامحدود ہے۔ باقی رہ جائے گا تیرے پروردگار کا وجہ جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہ رب کی پہچان نہیں نہیں نہیں، یہ وجہ ہے کون؟ بڑے بڑے مفسروں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بابا جی اگر کہو تو پیر وارث شاہ کا ایک شعر پڑھ دو، ابھی میرے دماغ سے ٹچ کر گیا۔ دیکھو بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں نے ان کا یہ شعر پڑھا، انہوں نے لکھا وارث شاہ قرآن دے مانے نے جنہ شعر سمجھے وارث شاہ دے نے، وہاں میں قرآن دی تفسیر لکھی ہے کو دھیان نہ پڑھے تے صحیح۔ اس نے اتے ہیڈنگ یہ آیت لکھی ہے، کلو من علیہا فان، اتے آیت لکھی ہے، تھلے اس نے شعر لکھے ہے۔ انہوں نے کہا جو کوئی جمعہ مرے گا سب کوئی، نتیجہ دینے لگا ہوں، جو کوئی جمعہ مرے گا سب کوئی، کڑھیا پجیا واہ سب وین گے وے، جدو رب امال دی خبر پوچھی ہاتھ پیر گوائیاں دین گے وے۔ تیرا ہاتھ بول سکتا ہے ید اللہ نہیں، ہاتھ پیر گوائیاں دین گے وے، کل چیز فنا در خاک ویسی ثابت ولی اللہ دے رہن گے وے۔ انہیں کیا ہر کسے نو فنا ہے، اللہ موت نہیں، کیوں اللہ بھی ولی، اللہ رسول کے بعد علی تمہارا ولی ہے، اور ولی کو موت نہیں ہے، ولی کو موت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک آیت اور پڑھ دوں، انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا شیطان اور اس کا قبیلہ تم جہاں کہیں ہو تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان، اور یہ شیطان کون ہے؟ انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یہ شیطان ہے کافروں کا ولی۔ مسلمان کافروں کے ولی کو زندہ مانتا ہے، مومنوں کے ولی کو زندہ کیوں نہیں مانتا؟ ہمارے کل بھی زندہ تھے، ہمارے آج بھی زندہ ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں تو زندہ کا، نعرہ لگاتے ہیں تو زندہ کا، مدد مانگتے ہیں تو زندہ سے، اور مردوں سے کون مانگتا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے مردوں کو آج تک ماننا ہی نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ آؤ جی۔